روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، پروگرام کلام کی روشنی میں آج ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس پروگرام سے یقیناً جو بات چیت ہو رہی ہے، جو کلام کی روشنی میں پادری فریڈرک جان آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں، یقیناً آپ اس سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ آج ہم جس خاص بات کو اس پروگرام میں اپنا موضوع بنائیں گے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی فضیلت، اور مسیحی حلقوں میں تو ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ وہ خدا کا انسانی روپ ہے اور وہ ایک کامل انسان اور کامل خدا۔ لیکن دیگر حلقوں میں کچھ ابہام بھی پایا جاتا ہے، کچھ سوالات بھی پائے جاتے ہیں، تو آج ہم جانیں گے کہ فضیلت مسیح کیا ہے اور اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، بائبل مقدس اس کو کیسے پیش کرتی ہے۔ تو پادری صاحب، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں، اور میں یہ جاننا چاہوں گی، پہلے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ لفظ فضیلت کیا ہے، اس کے معنی اور اس کی وضاحت ذرا فرمائیے آپ۔ میں سوچتا ہوں کہ لفظ فضیلت جو ہے یہ اگر ہم غور سے اس لفظ کو دیکھیں جی، لغت میں جائے بغیر یا کسی ڈکشنری میں جائے بغیر، تو لفظ فضیلت جو ہے وہ ایک اس طرح سے ساؤنڈ کرتا ہے کہ جیسے کوئی اعلیٰ ترین کسی شخص کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس لفظ کی جو روٹ ہے وہ افضل میں ہے۔ تو افضل وہ شخص ہے جو باقیوں سے بالا تر ہے، تو فضیلت اس شخص کی حالت ہے جو افضل کہلاتا ہے۔ صحیح۔ اور لفظ افضل جو ہے وہ ہمیشہ کمپیریزن میں استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کسی کو افضل کہتے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں کچھ اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ہے، یہ شخص ہے، یہ شخص ہے، یہ شخص ہے، لیکن ان اشخاص میں یہ شخص جو ہے یہ ان میں افضل ہے۔ صحیح۔ تو شاید ہم یسوع مسیح کا کمپیریزن ہم کسی شخص کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم کسی اور شخص کے ساتھ سے کمپیریزن کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح میں کامل خدا کو دیکھتے ہیں، تو خدا کا کمپیریزن کسی اور شخص سے کرنا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک۔ کہ ہم کہیں کہ کوئی اور خدا ہے اور چھوٹے خداؤں میں سے یہ بڑا خدا ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ خدا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح بحیثیت خدا، بحیثیت الہ، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور وہ افضل نہیں ہے، وہ اعلیٰ و ارفع ہے، بس وہ خدا ہے۔ اگر ہم کمپیریزن کا ذکر کریں، فضیلت کا ذکر کریں، تو پھر ہم اس کی آدمیت پر بات کر سکتے ہیں۔ جب ہم ان کو ایس نبی دیکھتے ہیں، ایس منجی دیکھتے ہیں، ایس خدا کا بھیجا ہوا دیکھتے ہیں، تو نبیوں کا تذکرہ ہم بہت سارے لوگوں میں دیکھتے ہیں، اور بہت سارے منجی لوگوں کا بھی ذکر ہمیں مختلف جگہوں پر ملتا ہے۔ ہم نے پچھلے کسی پروگرام میں منجی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ نجات جو ہے وہ دو پہلوؤں سے ہے، ایک میٹیریل ورلڈ سے ہے، میٹیریل کمزوریوں سے ہے، مادی کمزوریوں سے ہے، مادی غلامیوں سے ہے، لیکن ایک نجات جو ہے وہ روحانی غلامی سے ہے۔ دیگر جتنے بھی نجات دہندہ ہم نے اس پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی ہیروز دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے میٹیریل ورلڈ میں اپنے لوگوں کی مدد کی، ان کو اس کی غلامی میں سے نکالا۔ لیکن یسوع مسیح بحیثیت نجات دہندہ یا بحیثیت نبی باقی نبیوں سے بہت افضل ہے۔ ان کا تذکرہ آگے پروگرام میں ہم کریں گے کہ ان باتوں میں ہم ان کو افضل مانتے ہیں، لیکن اگر کہیں لفظ فضیلت کو تقابلی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کی الوہیت کو ہم تقابلے میں نہیں ڈالتے، کیونکہ الوہیت ہوتے ہوئے پولس کہتا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی تھی جو کہ ابن آدم بھی تھا۔ تو آدمیت کی آدمیوں کے ساتھ تقابلی جائزہ لے کر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ افضل ہے، باقی نبیوں سے بہت افضل ہے، لیکن الوہیت میں ہوتے ہوئے ہم اس کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ جو اس کا نبی ہونا ہے، اس کا نجات دہندہ ہونا ہے، یہ اس کا روحانی حلقہ ہے جس میں اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ اس وجہ سے ہم اس کی فضیلت کو مانتے ہیں کہ انہوں نے نجات دہندہ ہوتے ہوئے یا نبی ہوتے ہوئے اس حلقے میں کام کیا ہے جس میں اور کوئی نبی کام کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ تو ان کے نبی ہونے پہ ان کی فضیلت ہے، ان کے نجات دہندہ ہونے پر ان کی فضیلت ہے، ان کی ذات کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت افضل ہے۔ ٹھیک۔
اور اگر آپ ان کی پاکیزگی کو اور قدوسیت کو کیسے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ مطلب ہم اگر ان کو مانتے ہیں کہ جی وہ سب سے افضل ہیں، وہ قدوس ہے، وہ پاکیزہ ہے، تو قدوس ہونا اور پاکیزگی کی بنا پر ہم ان کو خدا مانیں یا خدا کہیں؟ ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ آگے اور بات ہے کہ اگر ایسا ہے تو فرشتے بھی قدسی تھے، ٹھیک، تو ان کو بھی کیا خدا کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ یس، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، کیونکہ یہ سوال جو ہے یہ صرف ہمارے مسیحی حلقوں میں نہیں ہے، یہ سوالات تو ان لوگوں میں بھی ہیں جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں کہ ان کی فضیلت جو ہے وہ صرف ان کی بے گناہی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ پاک ہیں، وہ بے گناہ ہیں، لیکن ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ لوسیفر ایک وقت میں بہت مقرب فرشتہ تھا اور اس نے گناہ کیا. تو گویا کہ فرشتوں میں گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن جب تک وہ گناہ نہیں کرتے وہ گناہ گار نہیں ٹھہرتے. تو جن فرشتوں نے ابھی تک گناہ نہیں کیا ان میں گناہ نہیں ہے، اور چونکہ کلام مقدس میں ان کو قدسی کہا گیا ہے تو صفت تو ان میں پاکیزگی کی موجود ہے. لیکن یہ دیکھنا کہ ان کے پاک ہونے میں اور مسیح کے پاک ہونے میں کیا فرق ہے، اگر ہم یسوع مسیح کی فضیلت، ان کی پاکیزگی، ان کی بے گناہی کی بنا پر ہی دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ فرشتوں کی پاکیزگی اور فرشتوں کی بے گناہی کیسے ان کو خدا ثابت نہیں کرتی، اور یسوع مسیح کو بے گناہ ہوتے ہوئے اور پاکیزہ ہوتے ہوئے کیسے ثابت کرتی ہے. دیکھو، ادب کے اندر جب دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، قدوس اور قدسی، جی، بے شک ان دونوں لفظوں میں صفت مشترک ہے پاکیزگی کی، لیکن ہر لفظ کی ادب کے اندر ایک وضاحت ہوتی ہے اور ہر لفظ کی ادب کے اندر ایک پوزیشن ہوتی ہے. اگر ہم قدسی کو اور قدوس کو ادب میں دیکھیں کہ ان کی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ یہ لفظ قدوس جو ہے یہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ قدوس ہے، اور قدوس ایک ایسا لفظ ہے جو صرف خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے. صحیح. اور وہی لفظ جو ہے وہ ہم یسوع مسیح کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم یسوع مسیح کے لیے لفظ قدسی کبھی استعمال نہیں کرتے. اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ادب میں جا کر ہم قدوس اور قدسی کی پوزیشن دیکھتے ہیں ادبی طور پر، تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ لفظ قدوس جو ہے وہ فعل معروف میں ہے اور قدسی جو ہے وہ فعل مجہول میں ہے. میں اس کو تھوڑا سا آسان کرتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، جی جی، کیونکہ ہمیں کئی دفعہ اردو تھوڑی مشکل لگتی ہے، انگریزی سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جاتی ہے. فعل معروف کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایکٹیو وائس، اور فعل مجہول کو کہتے ہیں ہم پیسو وائس. اب ایکٹیو وائس میں کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو وائس جو ہے فعل، اس میں فاعل جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور مفعول جو ہے وہ ان ایکٹیو ہے. اور پیسو وائس میں کوئی اور شخص اس پر کام کر رہا ہے لیکن جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ پیسو ہے. اب یہ جو دونوں لفظ جو ہیں، یہ جو فعل معروف میں ہے وہ ایکٹیو ہے، صحیح، اور جو لفظ پیسو ہے فعل مجہول میں ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے. میں اس کی اور وضاحت کرتا ہوں تھوڑی سی تاکہ یہ بات اور کلیئر ہو جائے. قدوس جو ہے وہ اپنی ذات میں پاک ہے، اس کو کسی نے پاک ٹھہرایا نہیں ہے. قدسی وہ شخصیات ہیں جو اپنی ذات میں پاک نہیں ہیں کیونکہ ان کی فطرت میں گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اور قدسی جو ہے وہ اپنی ذات میں پاک نہیں ہے، ان کو اس قدوس نے پاک ٹھہرایا ہے. اور پھر کلام مقدس میں جہاں پر لفظ آیا ہے قدسی، وہاں پر یہ بات بھی بڑے کلیئرلی آئی ہے کہ قدسی جو ہے وہ مخلوقات ہے، وہ تخلیق کردہ ہیں. اور اس قدوس نے جب یہ مخلوقات، روحانی مخلوقات بنائی جن کو ہم نے فرشتگان کے نام سے جانا ہے، تو اس قدوس نے ان کو پاک ٹھہرا کر تو ان کو لفظ قدسی سے عبارت کیا. ٹھیک. تو قدسی جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا نے جو قدوس ہے اس نے اپنی صفت میں سے کچھ ان کو صفت دی ہے اور وہ اپنی ذات میں پاک نہیں ہے. اس لیے جو فعل مجہول میں ہے وہ اپنی ذات میں پاک نہیں ہے. کسی پاکیزہ شخصیت نے ان پر کام کر کے ان کو صاف اور پاک کیا ہے. جیسے ہم اپنے ایمان میں جب کرسچن تھیولوجی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وی آر جسٹیفائڈ، پر گاڈ از ناٹ جسٹیفائڈ.
यसु मसीह not justified, he is just, but he has made us justified. हम justified हैं, सही, लेकिन वो just है, वो justified नहीं है. खुदा कुद्दूस है, वो कुदसी नहीं है, क्योंकि उसको किसी और ने पाक नहीं ठहराया. लेकिन कुदसी कुद्दूस नहीं है, क्योंकि वो ज़ात उनके पास, वो सिर्फ उनके पास कुद्दूस की वजह से है. और फिर कुदसी जो है वो मखलूकात है. तो इसलिए मखलूक कभी खालिक नहीं हो सकता. सकती, ठीक, क्रिएशन जो है वो कभी क्रिएटर नहीं creator हो नहीं सकता. बन सकती, ठीक, तो कुदसी जो है वो क्रिएशन है, क्रिएटर नहीं है. तो क्रिएटर जो है वो कुद्दूस है और कुदसी जो है वो क्रिएशन. क्रिएशन है, ठीक. तो ये फर्क तो है, लेकिन एक चीज जो आपने अभी पहले फरमाया कि कुदसी भी गुनाह करने की उनमें भी सलाहियत ये मौजूद. सलाहियत है. हाँ. तो यीशु मसीह जब बदनी सूरत में जमीन पर थे, तो एक पूरा जमीनी जिस्म है उनके पास, क्या उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कभी? मतलब इस बारे में कभी हो सकती है, मतलब इस पे बात हो सकती है कि यीशु में गुनाह करने की सलाहियत नहीं थी दुनिया में रहते हुए? यस. देखो बात ये है कि यीशु मसीह की ज़ात में गुनाह करने की सलाहियत इब्ने आदम के तौर पर जो वो वारद हुए हैं. देखो हम उनकी ज़ात में दोनों ज़ातों को मानते हैं. वो कामिल आदम और कामिल खुदा. खुदा, ठीक है. गुनाह का जिक्र खुदा की ज़ात के ताल्लुक से करना ये बिल्कुल गैर उसूली और गैर हकीकी है. लेकिन उसको साबित कैसे कर सकते? क्योंकि खुदा की ज़ात में गुनाह की सलाहियत नहीं है, क्योंकि वो गुनाह नहीं कर सकता. बल्कि कलाम में लिखा है कि खुदा गुनाह को देख भी नहीं सकता. सही. और जब कभी वो गुनाह को दिखता है तो वो गजबनाक होता है, वो रंजीदा होता है, वो अफसुर्दा होता है, क्योंकि वो गुनाह की सलाहियत रखना एक अलग बात है, वो तो गुनाह को देख भी नहीं सकता. ठीक है. अब गुनाह की सलाहियत का जो ताल्लुक आदमियत के साथ है, ठीक है. अब आदमियत की कमजोरियों में वो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको भूख भी लगती थी, वो थक भी जाते थे, वो सो भी जाते थे. ठीक है. लेकिन आदमियत में गुनाह का एहसास तो उनको था, लेकिन उस पर वो गालिब रहे, जिसकी वजह से वो बेगुनाह रहे. क्योंकि सलाहियत गुनाह नहीं होता, उस सलाहियत से कोई गुनाह करता है. उस सलाहियत को इस्तेमाल करना. सलाहियत इटसेल्फ इज नॉट सिन. सही. सलाहियत तो एक एबिलिटी है फैसला करने की. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये गुनाह करने की सलाहियत जो है, इसको हम किस तरह से मजीद बयान करें, जिसको हम फैसला करने की सलाहियत करते हैं. जैसे मैं आपको एक जगह पर पॉइंट कर देता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आप को ये एबिलिटी हासिल है कि आप फैसला करें. आपको मैंने फैसला करने का इख्तियार दिया है, और वो इख्तियार जो है वो सिन नहीं है, लेकिन उस इख्तियार का जो इस्तेमाल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है. मैं एक और इसकी मिसाल देता हूँ आपको. आदम अव्वल, जब खुदा ने आदम अव्वल को खलक किया, तो आदम अव्वल ने जब तक उस सलाहियत का गलत इस्तेमाल नहीं किया वो बेगुनाह था. ठीक है. आदम अव्वल में जब तक गुनाह सरजद नहीं हुआ, उस वक्त तक उसमें कोई गुनाह नहीं थे, वो बेगुनाह था. बेगुनाह था ये. लेकिन वो फैसला करने की सलाहियत उसमें मौजूद थी. सिन क्या है? सिन इज अ डिसीजन. सिन और सबमिशन, खुदा के हुजूर में सबमिट करना अपने को, ये उस सलाहियत की बिना पर होता है कि कोई उस सलाहियत को इस्तेमाल करके खुदा के हुजूर में अपने को सबमिट कर दे, या खुदा के हुजूर में खड़ा हो जाए बगावत के लिए, जिसको सिन हम कहते हैं. तो जो फ्री विल है, जो फैसला करने की सलाहियत है, वो अपनी जात में गुनाह नहीं है. लेकिन जब उस सलाहियत का खुदा की रजा के खिलाफ इस्तेमाल होता है तो वो गुनाह. अब मैं आपको एक हवाला कोट करता हूं. यूहन्ना की अंजील के 17वें बाब में यीशु मसीह ने कहा कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था मैंने उसको पूरा किया है. तो उन्होंने विलफुली अपनी डिसीजन की बिना पर इस बात को किया है. तो उनमें यह फैसला करने की सलाहियत मौजूद थी, लेकिन उन्होंने हमेशा खुदा के ताबे अपने आप को रखा और खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते रहे. आदम सानी ने किसी जमाने में, किसी वक्त में भी खुदा की रजा की मुखालफत नहीं की. सलाहियत फैसला करने की उनमें थी, वो फैसले करते थे. आदम अव्वल ने फैसला गलत किया, और जब तक फैसला गलत नहीं हुआ वो बेगुनाह था, जिसके नतीजे में फिर आदम सानी को उसके गुनाह के अजाले के लिए आना पड़ा.
آدم ثانی میں صلاحیت تھی، فیصلہ کرنے کی ول تھی وہ، لیکن وہ ول گناہ نہیں تھا، لیکن اس ول کا انہوں نے ہمیشہ سیدھا جائز خدا کی رضا کے مطابق فیصلہ کیا اور پھر وہ بے گناہ رہے۔ صحیح۔ بھائی صاحب، ایک اور سوال جو عام ہمیں اکثر دیگر حلقوں سے بھی سننے کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح خود خدا تھے تو متی کی انجیل کے 4 باب میں جو آزمائشوں کا ذکر ہے اس میں وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ وہاں ہے کہ سوال جو کیا جاتا ہے، وہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ فرشتوں سے انہوں نے کیوں کہا کہ تم خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرو؟ یہ ایک سوال ہے، یہ سوال ہوتا ہے لیکن یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے ٹیکسٹ نہیں پڑھی ہوئی۔ یہ جو یسوع مسیح کی آزمائش کا واقعہ ہے اور یہ فرشتوں کے ساتھ جو بات لوگ ملاتے ہیں، متی کی انجیل اور مرکز کی انجیل میں اور لوکا کی انجیل میں، تینوں انجیلوں میں یسوع مسیح کی آزمائش کا واقعہ ریکارڈ ہے، اور اس میں سے متی اور مرکز نے اس بیان کو اس طرح سے ریکارڈ کیا ہے کہ یہ بات یسوع مسیح نے شیطان کے ایک سوال کے جواب میں کہی تھی۔ شیطان نے کہا تھا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں یہ ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا۔ ٹھیک، صحیح۔ اس کے سوال کے جواب میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ تو صرف اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت کر۔ صحیح۔ اگر میں وہ لفظ اپنے ناظرین کے لیے پڑھ دوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ جی جی بالکل۔ متی کی انجیل کے میں سے میں یہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے۔ لکھا ہے متی کی انجیل اس کا 4 باب 8ویں آیت، پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو۔ وہ فرشتے سے کلام نہیں کر رہا، وہ تو شیطان سے کلام کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے، یہ کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ صحیح۔ جب یہ بات شیطان کے ساتھ ہوئی ہے تو ابلیس تو چلا گیا، اس کے بعد فرشتے آئے ہیں، اور فرشتوں سے یسوع مسیح نے ایسا کوئی کلام نہیں کیا کہ فرشتوں سے یسوع مسیح نے کہا ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرو اور صرف اس کی عبادت کرو۔ وہ بات تو یسوع مسیح نے شیطان کے سوال کے جواب میں کہی۔ ٹھیک۔ اب رہی بات، اس کو تھوڑا اور کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں لکھا کہ دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے، اور فرشتوں سے یسوع مسیح نے کوئی ایسا فریض ادا نہیں کیا۔ اب رہی بات آزمائش کی۔ اب یسوع مسیح کی ذات میں تو ہم دونوں ذاتوں کو مانتے ہیں جی کہ وہ کامل خدا اور کامل آدم تھے۔ میں جان بوجھ کے تھوڑا لفظ انسان استعمال کرنے سے گریزا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لفظ انسان جو ہے وہ اس میں صفت ہے، اور یہ اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں نسیاں پایا جاتا ہے۔ جی جی وہ تو جب یسوع مسیح کی ذات میں نسیاں نہیں ہے، وہ بے گناہ ہے، تو پھر وہ انسان کیسے ہیں؟ آدم وہ ہے کیونکہ انہوں نے مٹی کا لبادہ، وہ جسم جو ہے وہ اوڑا ہوا تھا، وہ جسم ان کا مٹی کا تھا جو مریم سے پیدا ہوا تھا۔ اب جو آزمائش ہوئی ہے وہ کس کی ہوئی ہے؟ وہ تو یسوع مسیح کی ہوئی ہے، اور جو ان کی ذات میں دونوں ذاتیں ہیں، الوہیت اور آدمیت کی۔ جی جی اب آزمائش ہوئی ہے، اور آزمائش کس کی اس نے کی ہے؟ الوہیت کی یا آدمیت کی یا دونوں کی؟ اگر دونوں کی بھی کی ہے تو ابلیس کی کیا اوقات ہے کہ وہ خدا کی آزمائش کرے، الوہیت کی آزمائش کرے، کیونکہ وہ ذات تو وہ ہے جس نے اس کو بھی خلق کیا بطور فرشتہ ایک زمانے میں، اور بغاوت کرنے کے نتیجے میں وہ شیطان ٹھہرا۔ تو ایک لحاظ سے تو وہ اس فرشتے کا خود خالق ٹھہرا جس خدا کی ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو کریٹر کا ٹیسٹ کرے، یہ لاجیکل نہیں ہے۔ اب رہی بات یسوع مسیح کی ذات میں جو آدمیت کی ہے، ابلیس آدمیت کی آزمائش کرتا ہے، اور آدمیت میں رہتے ہوئے یسوع مسیح نے جو کوٹ کیا وہ ایک سچے راست باز ایماندار بطور یہودی کے طور پر کیا، کیونکہ وہ ابن آدم ہوتے ہوئے وہ راست باز بھی تھے۔ خدا کو کبھی راست باز کسی نے کہا، کیونکہ وہ تو اعلیٰ و عرفہ ہے۔ راست بازی کا لفظ بھی کنٹراسٹ میں استعمال ہوتا ہے، وہ جسٹ ہے،
وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، اس کو راست باز ٹھہرایا نہیں کسی نے. تو یسوع مسیح کی جو آدمیت ہے اس کی آزمائش ہوئی، جو کہ الوہیت الگ نہیں تھی، ساتھ تھی. الوہیت اور آدمیت کا جو اتحاد ہے وہ مافوق الفطرت ہے اور مافوق الادراک ہے. یہ بات عام شخص کی سوچ میں نہیں آ سکتی. یہ بھید جو آدمیت اور الوہیت کا اتحاد ہے، یہ اس وقت تک کوئی شخص سمجھ نہیں سکتا جب تک روح القدس اس کی مدد نہ کرے. اور جو لوگ خدا ثالوث کو نہیں مانتے وہ اس ذات کے اتحاد، دونوں ذاتوں کے اتحاد کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن ہم جو سمجھتے ہیں، ہم اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ ابلیس الوہیت کا تو آزمائش نہیں کر سکتا، اور اس نے اگر آزمائش کا کوئی پہلو ہے تو اس نے تو وہ آدمیت کی طرف، کیونکہ بھوک بھی آدمیت کو لگتی ہے، الوہیت کو نہیں لگتی. پھر شان بڑھانے کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی آدمیت میں ہو سکتا ہے، الوہیت تو اعلیٰ و ارفع ہے. صحیح. تو آدمیت جو آزمائشیں وہ کر رہا ہے اس کا ان کا تعلق ہی آدمیت کے ساتھ ہے، ٹھیک، اور ان کا تعلق الوہیت کے ساتھ نہیں ہے. تو لہٰذا اگر یسوع مسیح نے یہ حوالہ کوٹ کیا ہے تو آدمیت کی کیپیسٹی میں کیا ہے. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ فرشتے جب آ کر خدمت کر رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے. انہوں نے اس آدمیت میں اس الوہیت کی خدمت کی، سجدہ کیا اور اس کی تعریف کی، اور اس کے وکٹوریس ہونے کا اس بات میں ثبوت ملتا ہے کہ یسوع مسیح بطور ابن آدم ان آزمائشوں پر غالب آئے ہیں اور فرشتے ان کی خدمت کے لیے فراہم ہوئے ہیں. صحیح. اچھا، یہ ایک سوال اور جو اکثر میرے ذہن میں بھی آتا ہے، جن آزمائشوں کا ذکر کیا گیا اور جس میں وہ ہر طرح سے پورے اترے، مطلب انہوں نے غلبہ حاصل کیا انہوں نے اس چیز پہ، میں ایک سوال جو اکثر لوگ بھی کرتے ہیں کہ کیا یہ آزمائشیں لگاتار ابلیس نے ایک ہی ٹائم میں کی ہیں یا مختلف اوقات میں کی ہوں گی، یا 40 دن کا جو پیریڈ تھا اس میں مختلف اوقات میں آ کے اس نے کی ہوں گی؟ اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، اور کوئی ٹیکسٹ میں تو سیکوینس ہے. جی جی بالکل وہی. اب 40 دن کا ایک ٹائم ہے جی. آزمائشیں صرف 3 ہی ہیں. جی ٹھیک ہے. البتہ ٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ 40 دن فاقہ کرنے کے بعد آخر کو اسے بھوک لگی. جی ٹھیک. پر آزمائش جو پہلی رکھی گئی تھی وہ یہی تھی. تو یوں لگتا ہے کہ یہ اس وقت آزمائشیں ہوئی ہیں. اگر ان آزمائشوں کا سیکوینس یہی ہے کہ پہلے بھوک لگنے والی آزمائش ہے، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، جی، تو باقی 2 کا اگر سیکوینس یہی ہے تو پھر امکان یوں ہی لگتا ہے کہ 40 دن کے فاقے کے بعد جب ان کو بھوک لگی ہے تو یکے بعد دیگرے ابلیس نے ان کے ذہن میں اور ان کو یہ آزمایا ہے. صحیح. ٹھیک. یہ ساری باتیں ٹھیک بھائی صاحب، لیکن 1-2 اور چیزیں اگر آپ ہائی لائٹ کر دیں کلام مقدس میں سے، کچھ اور چیزیں کلام کی روشنی میں آپ واضح کر دیں اسی حوالے سے کہ جس سے فضیلت مسیح اور وضاحت سے ہمارے عام ناظرین کو بھی اس کا. دیکھو، اولاً تو ان ساری باتوں کا تذکرہ کر کے ان کی بے گناہی کا تذکرہ کیا ہے، اور فرشتوں سے ان کو الگ کر کے دیکھا ہم نے کہ وہ قدوس ہیں، وہ قدسی نہیں ہیں، اس لحاظ سے وہ افضل ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اور باتوں کا تذکرہ کیا ہے. لیکن جب بھی ہم کسی ذات کی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 پہلو ہیں کسی ذات کے افضل ہونے کے. ایک تو اس ذات کا جو کلام ہے، جب کوئی شخص بولتا ہے تو اس کی اصلیت اور اس کی اصل ذات جو ہے وہ سامنے آتی ہے، جس سے پھر سننے والے جج کرتے ہیں کہ یہ شخص دوسرے شخصوں جیسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جب یسوع مسیح نے کلام کرنا شروع کیا جی جی تو انجیل مقدس میں یہ آیت بڑی واضح طور پر آئی ہے. جو لوگ سردار کہنوں کی طرف سے اور فقیوں اور فریسیوں کی طرف سے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، انہوں نے جا کر کہا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا. اس اختیار سے بھی یہ بھی بات تھی. پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صاحب اختیار کی طرح کلام کرتا ہے، یہ ہمارے ربیوں کی طرح کلام نہیں کرتا، یہ صاحب اختیار کی طرح کلام کرتا ہے، کیونکہ اس کلام میں ایک اختیار ہے. تو وہ کلام جو انہوں نے کیا وہ ان کے باقی کلام کرنے والوں سے، چاہے وہ ربی تھے، چاہے وہ نبی تھے، چاہے وہ رسول تھے، چاہے کوئی بھی ایماندار تھا، ان سے اس کے کلام نے یسوع مسیح کو باقی سب پر اس کو فضیلت عطا کی، اور لوگوں نے اس بات کا تجربہ کیا اور اس بات کی گواہی دی کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا. اور یہ فریز جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے
کہ اگر انسان ایسا کلام نہیں کر سکتا تو یہ کچھ شخص ہے جو انسان سے بالا تر اور انسان سے افضل ہے. تو انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا, ایک کنٹراسٹ ہے. تو گویا کہ وہ کسی ایک خدا کی طرح کلام کرتا ہے کیونکہ وہ خود خدا ہے, اور لوگوں نے جب لفظ انسان کا استعمال ہوا تو اس کے کنٹراسٹ میں صرف خدا ہی ہے. انسان ایسا کلام نہیں کر سکتا تو اس کا جواب آتا ہے پھر خدا ہی ایسا کلام کر سکتا ہے. بے شک صحیح. دوسرا لوگوں نے کہا کہ یہ صاحب اختیار کی طرح کلام کرتا ہے, اور جو اختیار اس کلام میں ہے وہ کسی نبی کے کلام میں نہیں ہے. میں تھوڑا سا ایک ہنٹ کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس یہ اپنا اختیار نہیں ہوتا وہ پھر کسی اور کا اختیار استعمال کرتے ہیں. پرانے عہد نامے کی کتابوں کو اگر ہم پڑھیں تو جب بھی پیغام آیا ہے تو نبیوں نے کہا کہ خداوند خدا فرماتا ہے. بے شک یسوع مسیح نے اس کلام کا ریفرنس دے کے پہاڑی آواز میں کہا اگلوں سے فلاں نبی کی بابت معرفت کہا گیا تھا, جی صحیح. لیکن اب میں تم سے کہتا ہوں. تو اب وہ جو کلام دینے والا تھا اب وہ خود اس اختیار سے کلام کر رہا ہے جو اختیار نبیوں کے پاس نہیں تھا. ٹھیک. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اختیار کا دینے والا ہے, اس لیے کہ وہ خود با اختیار ہے, اور اس اختیار کو لوگوں نے محسوس کیا تو اس کے کلام سے ہمیں ان کی فضیلت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے صحیح. پھر ان کے کلام میں اور پھر ان کے کاموں سے, ان کے جو معجزات ہیں, لوگوں نے ان کے معجزات کو جو کام انہوں نے کیے ہیں زندگیوں میں, ان کاموں سے لوگوں نے کہا. مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح جب کسی گھر میں تھے تو ایک مفلوج کو لوگ لے کر آئے اور چھت پر چڑھ کر کپڑے کو کھول دیا, جی جی. سامنے اتارا. تو یسوع مسیح نے وہاں پر ایک جملہ بولا کہ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. جو لوگ وہاں تھے فقی فریسی اور یہودی رہنما, انہوں نے کہا کہ خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے. یسوع مسیح نے ان کے اس فریز کی نفی نہیں کی, بلکہ یسوع مسیح نے ان کے سوال کے جواب میں کہا آسان کیا ہے, یہ کہنا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر. یہ دونوں ہی کام آسان نہیں ہیں, لیکن اگر آپ تم کہتے ہو کہ یہ کام خدا کر سکتا ہے گناہ معافی کا, تو خدا ہی کسی کو چلنے کی توفیق بھی دے سکتا ہے. ٹھیک. تو ان کے جو کام ہیں وہ ان کی فضیلت کا بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسے کام کرتا ہے جو عام نبی اور عام انسان نہیں کر سکتے. تو یسوع مسیح نے وہ معجزات کیے, مردوں کو آج تک کوئی زندہ نہیں کر سکا. آج کل جو بھی مردے زندہ ہو رہے ہیں وہ یسوع مسیح کی قدرت سے اور ان کے نام سے ہو رہے ہیں. یسوع مسیح نے کہا اے لازر باہر نکلا اپنے اختیار سے, کیونکہ وہ زندگی دینے والا ہے, وہ زندگی کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. تو جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں, جو معجزات ریکارڈ پہ آئے ہیں, وہ معجزات ایک ان کی منہ بولتی دلیل ہے جو یسوع مسیح کو باقی انبیاء سے افضل دکھاتے ہیں. ان کا کلام, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, ان کا کام, ان کا کلام, ان کی ذات, جس طرح سے دنیا میں وہ وارد ہوئے, کنواری سے پیدا ہونا, بے گناہ ہونا, ان کے ذات میں کوئی جھول نہ ہونا, یہ ساری باتیں یسوع مسیح کو باقی انبیاء سے, رسولوں سے, ایمانداروں سے, فرشتوں سے افضل کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اور ہم نے ان کا تجربہ کیا ہے اور ہم لوگ اس بار ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح سب سے افضل ہے, ان جیسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک. ناظرین, مجھے پوری امید ہے کہ پادری صاحب نے جس طرح سے کنکلوڈ کیا ہے اس ساری بحث کو, اس ساری بات چیت کو, اور وہ بہت خوبصورت طریقے سے کیا کہ ان کے کام اور کلام کے حوالے سے اور یسوع مسیح کی ساری جو فضیلت ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں, وہ کلام کے روشنی میں انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کی. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنے سوالات کے مناسب جوابات بھی ملے ہوں گے. میں پادری فریڈرک جان کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ قیمتی وقت اپنا نکالتے ہیں اور اس پر بہت محنت سے اس پروگرام کی تیاری کرتے ہیں. اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے.